كأن السعي يهلك ويوزن في بشارته يجمل جرى قلم القضاء بما يكون وسيا تحرك الصدور. ما شاء الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع. ما شاء الله ما شاء الله. قل للمليحة في الخمار الأسود قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه لما خطرت له بباب المسجد ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتله بحق دين محمد. ما شاء الله ما شاء الله. على قدر الأهل تعدي العزائم وتأتي على قدر الكرام المقارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصبر في عين العظيم عزائم. ما شاء الله. سألت من الأطباء ذات يوم سألت من الأطباء ذات يوم خبيرا من شيء ثاب برغم لقد كنت فيه برغم قد أخطأت فيما كنت بلغم. ما شاء الله. تمنيت أن تؤتي فقيها مناظرا تمنيت أن تؤتي فقيها مناظرا بغير غناء والجنون فنونا وليس اكتساب المال دون مشقة تتحملها فالعلم كيف يكون. ما شاء الله ما شاء الله. فساد كبير عالم متأدب فساد كبير عالم متأدب وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بما في دينه يتمسك. خبز اللغات علينا فرض كفرض الصلاة فليس يثبت دين إلا بحفظ الله. ما شاء الله. كم رأينا للدهر من أسد كم رأينا للدهر من أسد بالت على رأسه ثعالبه. ما شاء الله. دعي نفسك التكاسل والتواني دعي نفسك التكاسل والتواني وإلا تثبتي جند الهواني ولم أرى منك سار الحظ يرضى سوى ندم وإرمان الأماني. ما شاء الله. أحسنت يا شيخ حمزة. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلما. ما شاء الله. ما قال الله. بجدي لا بجدي كل مجد بجدي لا بجدي كل مجد فهل جد بلا جد في مجدي فكم عبد يقوم مقام حر وكم حر يقوم مقام عبد. ما شاء الله. أحسنت يا ولد. حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة فليس يثبت دين إلا بحفظ اللغة. ما شاء الله. أحسنت يا ولد. يا اور یہ پڑھے آپ پڑھے شین. شكوت إلى وكيع سوء حفظي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني بترك المعاصي
ضحكت فقالوا ألا تنهشم ضحكت فقالوا ألا تنهشم بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدا ما كتب. أعلمه الرماية كل يوم أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد قاعده الرماني. تنبئ مليحة الخمار الأسود تنبئ مليحة الخمار الأسود ماذا تعد بناسك المتعبد قد كان شمر الشراب ثيابه ربي عليه صلاته يا طالب العلم باهر الورعى يا طالب العلم باهر الورعى وجد بالنوم واترك الشبع داوم على الدرس لا تفارقه والعلم بالدرس قام وارتفع. انعام برابر تقسیم کر دیو. ہاں جی اور پارٹیاں تو بولے يا من بدنيا مشتغل يا من بدنيا مشتغل قد غره طول الأمل أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أحوالها لا موت إلا بالعجل. كم من حياء وكم عجز وكم كم من حياء وكم عجز وكم جم تولد للإنسان من كسله إياك عن الكسل في البحث عنه فما علمت وما قد شد عند كسله. نحن ندعو الإله بكل كرب نحن ندعو الإله بكل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سلكنا طريقها بالذنوب. ما شاء الله اور کوئی ساتھی چلا جائے. زعمت نار أنني إما أمت زعمت نار أنني إما أمت يسكت البين والأصابع غضبتي. ہاں جی ختم کریں آؤ ہاں سے دو نقطے والے ہاں ہاں سے. هي الدنيا أقل من القليل هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل تصب بسحرها قوما وتعمي فهم متحيرون بلا دليل. ما شاء الله. وہیں پڑھو غدوتك موجودا فعلتك يافعا غدوتك موجودا فعلتك يافعا تعل بما أدني إليك وتنهل إذا ليلة نابت بالشك لم أبد بشكواك إلا ساحرا تململ. آپ تو پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب الف سے پڑھو. اخدم العلم خدمة المستفيد اخدم العلم خدمة المستفيد وأدم درسه بأمر الحميد وإذا ما حفظت شيئا أعده ثم أكده غاية التأكيد. ما شاء الله. وقت کی قلت ہے جی الحمدللہ. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ بچے حفظ کے بعد پہلی کلاس پڑھتے ہیں. الحمدللہ پہلی کلاس ان کی مکمل ہوئی ہے. ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. دونوں ٹیمیں برابر نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ دونوں برابر ہیں.
استاد کون ہے نام کا ابھی وہی طور پہ منتقم صاحب کدھر ہیں؟ جزاک اللہ خیر استاد صاحب جی جی جاتا بالکل کو پاک ماشاءاللہ عصمت صحابہ نعرہ تکبیر عظمت صحابہ ختم نبوت نعرہ تکبیر جزاک اللہ خیر اللہ صاحب کو جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ وإلى سماحتكم محمد طلال مع عمر المتعلمان بشرح اللغة العربية يقدم أمام حضراتكم الأنشودة فليتفضل مشكورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لغت عربی 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 امام الانبیاء فلک سے
لغتي عربي 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 لغتي عربي. مع عمر المتعلمان بصف اللغة العربية يقدم أمام حضراتكم أنشودة ممتعة ومروحة جعلت السامعين في درب وموج بجمال صوت وحسن رحمة. تقبل الله منا وشادرهم زيد التوفيق ونجد منه. وإلى ساداتكم الآن الأخ الكريم عبد الحسيب المتعلم بصف اللغة العربية يخطب أمام حضراتكم حول الموضوع أهمية اللغة العربية، فليتقدم مشكورا الأخ الطالب عبد الحسيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم وجعل لسانه عربيا مبينا، وإنه لفي زبر الأولين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي. إخواني المتحابين في الله، إنه لمن الرفقة والسرور أن وفقني الله تعالى بأن أقوم بين أيدي إخواني الطلاب، وأريد أن ألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات حول اللغة العربية. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علينا، حيث جمعنا في هذه الحفلة الميمونة، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه البقعة المباركة. أحبتي في الله، لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أرجاء العالم، ولو لم تكن اللغة العربية لما فهمت الأمة والقرآن والأحاديث، ولما توحدت على كلمة واحدة. اعلموا جيدا أن اللغة العربية هي لغة عالمية، وهي على المرتبة الرابعة من اللغات الستة التي اعترفت بها الأمم المتحدة الرسمية، وهي لغة السياسة والحضارة والإعلام، وهي لغة الاقتصاد والأسواق في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وهي لغة الأم في أكثر من 22 دولة، وهي لغة التواصل بين الشعوب الإسلامية، وفرض على الأمة تعليمها وتعلمها. وفي هذا الصدد قال عمر رضي الله عنه: تعلم العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين وتعليمها واجب. أيها الأحبة، انظروا إلى تراثنا العلمي، كم بذل العلماء الأمة قصارى جهودهم للاهتمام والعناية بها، لأنهم قد أدركوا أنها لغة الإسلام ولغة التي نزل بها القرآن، التي تحدى الإنس والجان وحير العقول والأديان، واللغة التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأدخلوها المسلمين عندما فتحوا البلاد والأمصار. لكن هناك سؤال يتطرق في الأذهان: لماذا صارت هذه اللغة الأجنبية عند المسلمين اليوم؟ حتى العلماء على الرغم أنهم يدرسون ويدرسون كتبا عربية، لكن قل من تجد يتكلم بالعربية واعتز بها. أين حبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تحدثنا
علمنا بلغته وهل علمنا أولادنا؟ وفي طرف آخر كم نجد من بيوت المسلمين الذين يتكلمون مع أبنائهم بلغة الإنجليزية فخرا واعتزازا بها. تعالوا معي أخبركم عن مخططات الغرب تجاه اللغة العربية لما حاول أعداء الإسلام أن يحرفوا كلام الله ما استطاعوا، لأنه سبحانه وتعالى تعهد بحفظه حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحملوا سلاحا آخر بعد فشلهم ألا وهو نشر اللغات الدارجة بين الشعوب الإسلامية وإبعاد المسلمين عن اللغة الفصحى. والآن قلما تجد يتكلم بالفصحى وما زالت محاولاتهم جارية. وصدق الله قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأخيرا أرجو من جميع إخوتي أن يتعلموا اللغة العربية ويعلموا الناس ويعلموا أبناءهم ونساءهم ويتحدثوا مع أولادهم بالعربية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الطلاب تعالوا إلى المسرح اسرعوا. ابھی بچے ڈرامہ تو نہیں کہہ سکتے، ایک مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے لغت عربیہ کی بلاغت کی، کہ عربی زبان کتنی بلیغ زبان، اس کے اندر ایک ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں۔ اردو کے اندر میں اس کا پس منظر، اس کا مرکزی خیال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، باقی وہ سارے عربی کے اندر کریں گے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور فوت ہوتے وقت وہ ایک وصیت کرتا ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا نام عبداللہ۔ وصیت وہ یہ کرتا ہے: عبداللہ یرث، عبداللہ لا یرث، عبداللہ یرث۔ عبداللہ کو دے دو، عبداللہ کو نہ دینا، عبداللہ کو دے دینا۔ اس کی کوئی سمجھ آئی؟ اب یہ قضیہ جاتا ہے قاضی کے پاس، قاضی فیصلہ کرتا ہے کس عبداللہ کو دینا ہے اور کس عبداللہ کو نہیں دینا۔ اس دوران ایک اعرابی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا۔ ایک بچہ اس کو کہتا ہے کہ تیرا اونٹ ایک آنکھ سے بہنگا تو نہیں ہے؟ کہتا بالکل ایسے ہے۔ دوسرا کہتا ہے لنگڑا تو نہیں ہے؟ کہتا بالکل ایسے ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے تم نے دیکھا ہے جو تمہیں سمجھ آ رہی ہے، میں قاضی کے پاس تمہیں لے کے جاؤں۔ وہ قاضی کے پاس لے کر جاتے ہیں، قاضی پوچھتا ہے تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ ایک آنکھ سے معذور ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ایک طرف سے کھانا کھا رہا تھا، دوسری طرف سے نہیں کھا رہا تھا۔ میں نے بستی کے اندر جو فصل لگی ہوئی تھی اس کو دیکھا تو ایک طرف سے کھا رہا تھا، ایک طرف سے نہیں کھا رہا تھا، اس کا مطلب ہے ایک آنکھ اس کی نہیں ہے۔ وہ دوسرے سے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا لنگڑا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے 3 پاؤں لگے ہوئے تھے، چوتھا نہیں لگا ہوا تھا۔ اس طرح کر کے ایک ڈرامہ بچے تیاری کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ گزارش ہے کہ یہ بچوں نے یہ سال عربی پڑھی ہے، انہی بچوں نے اگلے سال انشاءاللہ انگلش پڑھنی ہے۔ ان کی بول چال بھی انگلش ہوگی، ان کے آپس کے اندر ان کے جو پیپر ہوں گے وہ بھی انگلش کے اندر ہوں گے، اور ان کی آپس کی جو بول چال وہ بھی انگلش کے اندر ہوگی۔ ان کے سارا معاملات انگلش، جیسے ابھی عربی میں ہے، انشاءاللہ انہی بچوں نے اگلے سال انگلش پڑھنا ہے۔ اور عربی کے لیے نئے بچے اس وقت تک جن لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے ان کی تعداد تقریباً 27 جو چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ میں سے جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ یہاں اپنے بچے کو داخل کروائیں۔ کیوں بھائی؟ خواہش ہے کہ نہیں ہر ایک؟ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ تعالوا تعالوا بسرعة تعالوا بسرعة ماذا تفعل؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ عصری اور دینی تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے، یہ جو چادر والا حصہ ہے یہ تھوڑا سا چھوڑ دیں، تھوڑا پیچھے ہو جائے۔ چادر کے اوپر انہوں نے آپ کو کر کے دکھانا ہے، آپ بغور دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو ہمارا
جو آگے کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم عربی درس نظامی بھی ساتھ چلائیں گے اور ساتھ ہی ان کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سکول کی تعلیم بھی چلے گی. اور اس کے اندر ہماری ترتیب یہ ہے جو ہم نے سوچا ہے, ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ اسی مسجد میں بیٹھ کر یہ BA پاس کریں گے, اسی مسجد میں بیٹھ کر یہ دورہ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ, اسی مسجد کے اندر سے قال اللہ قال رسول کی آوازیں انشاءاللہ بلند ہوگی. یہ ہماری خواہش ہے اور یہ ہمارا پلان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر آباد سے بہت سارے ساتھی میرے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں, اسی طرح گجرانوالہ سے مختلف مضافات سے پوچھنے کے لیے آتے رہتے ہیں. تو ہم نے اس کے بارے میں بھی ایک سوچا ہے. مولانا عامر صاحب ہیں ہمارے الحمدللہ دارالعلوم کراچی سے فاضل, مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں, یہ بھی ٹائم دیں گے, میں بھی ٹائم دوں گا. آپس میں ہم طے کر لیں گے, ایک وقت مقرر کریں گے کہ جس نے مسائل پوچھنے ہیں وہ یہاں آ کر مسئلہ پوچھے. اس کو ہم دارالفتاء کا قیام کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی فی الحال نہیں. مسائل پوچھنے کے لیے وقت دیں گے. دارالفتاء کے لیے بہت سارے اور لوازمات کی ضرورت ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقے گکڑ کے اعتبار سے جو کمی محسوس کریں گے ہم اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ کے سامنے ہمارا رزلٹ ہے. ہم نے نہ اشتہار بازی کی زیادہ, نہ ہم نے پورے سال آپ کو بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہماری محنت شور مچائے, ہم شور نہ مچائیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری محنت شور مچا رہی ہے کہ نہیں مچا رہی. آپ سب لوگوں کے دل محظوظ ہیں اور آپ سب لوگ جو ہے وہ خوش ہیں اس بات کے اوپر. اینت اللہ بلا تعالوا بسرعة ماذا تفعلون هناك, تعالوا بسرعة, تعالوا استاد جی ان کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ هذه المصداقية تعرض وتبين كما كان في الأزل وقبل الإسلام كذلك, وحتى في الجاهلية قد تميز العرب بالفراسة. فأهم مقصود من هذه المصداقية وهو بيان فراسة العرب سواء كان قبل الإسلام أو بعده. فمن خلال هذه المصداقية فنعرف والذين لم يدرسوا في هذه الجامعة إلا سنة واحدة ولم تتجاوز عمرهم إلا 16 أو 17, فنرجو من حضارتكم أن تعينون الأسماع والألباب والآذان والدعاء, والله الموفق لنا ولكل خير. يا زوجتي العزيزة ويا صاحبة عمري ورفيقة دربي, يبدو أن صاحب الأمانة سيأخذ أمانته. واعلم إنما هي فتنة فستزول. لا قد اقترب الوقت وآن الأوان, فإني مسافر لا محالة, أسرعي ونادي الأولاد يوصيه. يا أبنائي الحقوا أباكم فإنه ينازع القول. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أنه سيخبرني عن حصتي من الميراث. يا ترى ما هي حصتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اتق الله يا رجل, فيما نحن وفيما أنت. فدخل الأولاد حزان راضين الدراع على وجههم ملامة الانزعاج والقلق إلا واحدة.
لائق وعبد الله. والتبس الأب أنفاسه الأخير وهو يردد هذه المسية. والتبس الأمر أنفاسه الأخيرة، وبعد مراسم الدفن والتدفين اجتمع الأولاد مرة ثانية. كيف قال أبي عبد الله عبد الله لا عبد الله. لما كان أبي ينظر إليك كان يقول عبد الله لا يرث، يعني أنا أبي. دعونا من مسألة الميراث الآن ولنتفكر كيف سنعود أمنا العجوز ونكون خير خلق لخير سلف. لا بد أن نذهب إلى القاضي لحل هذا البلد. وبينما هم كذلك إذ برجل يمر مهرهلا مزعورا كأنما فقد في الهرة به فلقيهم فسألهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل رأيتم بعيري؟ لا. فانصرف مهجوبا مهجابا وما هي إلا هنيهة حتى. أيها الأعرابي هل بعيرك أعور؟ هل بعيرك أمثل؟ هل بعيرك أزمة؟ والله ما رأينا بعيرا. لا بد أن آخذكم إلى القاضي. والله ما رأينا إلا بهذا، فتعال معنا. دخل القاضي وعرف القضية فقال القاضي: كيف عرفتم أنه أعور؟ رأيت جانبا من العشق مأخونا وجانبا آخر متروكا فعرفت أنه أعور. وكيف عرفتم أنه أبتر؟ لو كان له ذيل بعضه على الثمار لكني رأيت بعضه أكواما وعلمت أنه مقطوع الذيل. وكيف عرفتم أنه أسود؟ هذه سهلة جدا. وجدت عنق أخفافه في الناحية اليسرى وأشد عنقا منها في الناحية اليمنى فعلمت أنه مائل على جنب. يا رجل ليسوا بأصحاب بعيرك، انسلفوا إلى حال سبيلك. وخرج الإعرابي من مجلس القاضي يجر أزيال الخيبة وينكب على رأسه ويقول: يا ويلي يا ويلي ساعة ويلي ساعة ويلي. فما قضيتكم أنتم؟ قضيتنا مشكلة ومظلمة. أبونا رحمه الله تعالى سماني هذا عبد الله وهذا أخي عبد الله، ولما كان يموت قال عبد الله لا يرث، عبد الله يرث، عبد الله لا يرث. تعجب القاضي من أمرهم وقال: أنتم ضيوفي في هذه الليلة فصلونا الصبح ثم نجتمع في دار القضاء مرة أخرى. شكرا. دخل الغرفة فقال أحدهم: انتبهوا فكأن عينا تتجسس علينا.
مرحبا هذا ماء وهذا خبز وهذا سلطة. شكرا جزيلا. أنا جائع جدا. لذيذ جدا. بسم الله. انتظروا ولا تأكلوا هذا لحم كلاب. والتي أخذت هذا الخبز امرأة حاملة في الشهر التاسع. والقاضي الذي سيحكم بيننا ليس ابن حلال. الآن الآذان آذان صلاة الفجر. قال لهم القاضي أنتم ضيوفي في هذه الليلة فسلون السلح ثم نجتمع إن شاء الله في دار القضاء. الآن الآذان آذان صلاة الفجر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا قلتم إنه لحم كلاب؟ إن اللحم الذي نأكل يبرأ بالعرق ثم اللحم ثم الشهد. فلما رأيته من العشب ثم الشهد ثم اللحم عرفت أنه لحم كلاب. أيها الطباخ. نعم حاضر يا سيدي. ماذا صنعت؟ قلت لي بعد المغرب عندنا زيت من البادية والقديم تتأخر فما رأيت غير الكلب فذبحت. وكيف عرفتم قصة خامسة الخبز والشهر التاسع؟ والتي قبضت هذا الخبز امرأة حاملة في الشهر التاسع. وكيف عرفت أني لست ابن حلال؟ أيها القاضي، إن ضيوف عند قاضي المسلم يتحاكمون ويتقاضون إليه في قضية يرسل إليهم عينا تراقبهم ويتجسد علينا. لا يكون هذا ابن حلال أبدا. دخل القاضي على أمه فأقرت ثم خرج من عندها وسأل: من قال أنه لحم كلاب؟ أنا. أنت تلد. ومن قال أن أربقة الخبز قبضتها امرأة في شهر التاسع؟ أنا. أنت تلد. ومن قال إن لي كذا؟ أنت لا تلد. لأنه لا يعرف ابن الحرام إلا ابن الحرام مثله. ذهب الإسلام ليسأل أمهما عن أخيهما.
يا أمنا ما هي حقوقك وخيرا؟ لقد كان أخوها خارجا من المسجد مرة فوجده أمام عتبة الباب فأتى به فتمنيناه فمنذ ذلك الوقت فهو أخوهما. قالت الأم كان أخوهما خارجا من المسجد مرة فوجده أمام عتبة الباب فأتى به إلى البيت فتمنيناه أي جعلناه ابننا فمنذ ذلك اليوم وهو أخوهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مودی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ دو جو عبداللہ ہیں ان کو دے دو اور ایک عبداللہ جو ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ آپ کا بھائی نہیں ہے وہ حرامی ہے. اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں حرامی ہوں؟ وہ بیٹا پوچھتا ہے. اس نے کہا تم نے ادھر بات کی تھی کہ قاضی حرامی ہے اور حرامی کو حرامی ہی پہچانتے ہیں حلالی نہیں پہچانتے. وہ پھر اپنی ماں کے پاس پوچھنے گئے تو ماں نے کہا کہ بات ٹھیک ہے تمہارا باپ ایک مرتبہ نماز پڑھنے گیا مسجد کے باہر اس کو ایک بچہ ملا اس کو اٹھا کر لے آئے یہ تیسرا تمہارا عبداللہ بھائی کو ہے. اب یہ ہمارا آخری عمل ہے. بچوں نے یہ حدیث کی کتاب ہے یہ مکمل یاد کی اور یہ میں آپ میں تقسیم کر رہا ہوں. آپ ان سے حدیث پوچھیں گے یہ آپ کو حدیث سنائیں گے بس سند حدیث سنائیں گے. جی یہ تقسیم کر دیں آپ اپنی جگہ پہ آ جائیے. آپ حدیث کا عربی اس کا جو اوپر لکھا ہوا ہے نمبر وہ بولنا ہے آپ جی فرمائیں ایک کتاب میں جی فرمائیں جی. اچھا بھائی کوئی ایک حدیث پڑھو بھائی اللہ نمبر 21 الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرد ذبيحته رواه مسلم. اور ثانی وعشرون الحديث الثاني والعشرون عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه المسلم. ثاني والأربعون الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان
استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث الثالث خامس وعشرون. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا ما أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم. کافی ہے جی، میرے خیال میں کافی ہے. ایک حدیث آپ سنا دو، یہ رہ گیا. ایک حدیث کوئی سنا دو. ایک حدیث سنا دو. النبي صلى الله عليه وسلم قال
تازہ یقیناً ہوا ہوگا. یہ کتابیں آخری مرحلہ ہے. کیا خیال ہے ان کو انعام دے کے اختتام کریں یا میں نے اختتام کر دیں؟ انعام دینا چاہیے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لیٹ ہوں گے. 8:45 بجے ہماری جماعت ہوتی ہے, 9 ہو گئے, 15 منٹ صرف لیٹ ہوئے ہیں. مختصر سا تعارف میں نے پہلے عرض کر دیا ہے. یہ مدرسہ کیسے چل رہا ہے, کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے الحمدللہ. ابھی یہ جو ہماری یہ مجلس ہے اس کے اندر کتابیں تقسیم ہوگی. ہمارے انتظامیہ میں سے بھائی سلمان صاحب ہیں, انہوں نے 10,000 روپے مجھے دیا کہ یہ کتابیں خریدیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے, پہلے ہمارا پروگرام نہیں تھا کہ ہم کھانا کھلائیں. پرسوں ہم مولانا عامر صاحب اور میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے سوچا کہ یار ہم نے بہت سارے ساتھیوں کو دعوت دے دی ہے اور بغیر کھانے کے پروگرام ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے یہ معززین علماء کرام, یہ ہمارے سر نعمت گرامر ماڈل سکول کے پرنسپل ہیں, یہ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر, ان کے امتحان ہونے والے ہیں, وہ چھوڑ کر یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کھانا ہونا چاہیے. اچھا بھائی کہاں سے ہو؟ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے. 5,000 روپے مولانا عامر صاحب نے نکال کے دیا یہ میری طرف سے, 5,000 روپے مولوی شہاب نے نکال کے دیا یہ میری طرف سے, 5,000 میں نے دیا یہ میری طرف سے. چلو بھائی کھانا ہو گیا الحمدللہ. ہم تو یہ کام کر رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مولوی اپنی جیب سے پیسے لگاتا ہے. ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مولوی بھی پیسے لگا رہے ہیں. ہمارے مہینے کا خرچ, یہ جو طلباء ہیں, مہینے کا خرچ تقریباً 48 سے 52,000 روپے ہے. 20,000 روپے ہمارے انتظامیہ والے ہمیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ ہم علماء مل کر اپنی طرف سے اپنی جیب میں سے نکال دیتے ہیں. یہ میں نے بتانا نہیں تھا, لیکن چند دوست میرے ساتھ ناراض ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. چند دوست میرے ساتھ ناراض ہیں اس وجہ سے کہ نیکی کے کام میں ہمیں کیوں نہیں شریک کرتے, نیکی کے کام میں ہمیں بھی شریک کرو. تو اس کے لیے گزارش ہے کہ جو ساتھی اگر تعاون کرنا چاہے وہ اگر مجھے یا ہم میں سے کسی ساتھی کو, یہ انتظامیہ یا ہم میں سے کسی کو دے گا 1 روپیہ بھی یا 10 روپے بھی, وہ مہینے کے بعد نہیں, جس وقت مرضی مجھ سے آگے حساب لے, میں 10 سال بعد بھی اس کا حساب دینے کے لیے دیا ہوں. 10 سال بعد بھی کہ آپ کے 10 روپے کہاں لگے. آپ مطمئن ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں مطمئن تو ہم آپ کے پیسے آپ کو واپس کریں. آپ ہماری محنت کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, کہیں آپ نے سنا ہے مولوی بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہے؟ آپ انتظامیہ سے پوچھیں میں ان سے کتنی تنخواہ لیتا ہوں. 1 روپے تنخواہ نہیں لیتا میں ان سے. انتظامیہ سامنے بیٹھی 3 سال مجھے ہو گئے یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مولانا عامر صاحب بیٹھے ہوئے دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں, بڑے علماء میں سے ہیں, 1 روپے تنخواہ نہیں لیتے اس مدرسے میں پڑھانے کی. یہ مولانا شہاب انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, 1 روپے تنخواہ نہیں لیتے اس مدرسے میں پڑھانے کی. یہ تینوں حضرات ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں. تو کیا ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ مجھ سمیت, چلو میری نہیں ہو جائے گی, میری مجھ سمیت حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم بچوں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس جو بچے 20 دن کا دورہ لغت العربیہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, سامنے آ جاؤ. سب سے پہلے ان کے اندر انعامات کی تقسیم ہوگی. ہم نے لغت العربیہ پڑھنے والوں کو عربی کی کتاب بھی گفٹ کی ہے. تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا, ہماری انتظامیہ کے صدر ڈاکٹر عمر خالد صاحب سے میں گزارش کروں گا, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ ہماری انتظامیہ کے جناب خالد ٹھیکیدار صاحب, ان دونوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو انعامات سے نوازیں. تشریف لے آئیں. عبد المنان صدیقی لورا لائی سے. محمد سیف الرحمان جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے طالب علم ہیں, سال سے. محمد بقاس محمد طلال نواز سے اخبار سے تشریف لائے ہیں, دارالعلوم فاروقیہ کے شاگرد ہیں.
اب یہ جو دورے والے احباب ہیں ابھی آئے ہیں، ان کے اندر اسناد کی تقسیم کے لیے میں گزارش کروں گا جناب بھائی سلمان صاحب اور حکیم جمیل صاحب وہ تشریف لائیں اور ان کے اندر اسناد تقسیم تشریف لیں۔ محمد عبد المنان صدیقی دونوں لائی سے محمد تلال نواز سیالکوٹ سے، محمد سیف الرحمان جامعہ امدادیہ فیصل آباد سے، محمد وقاص جزاک اللہ تشریف رکھیں۔ اب جو ہمارے یہ بھائی ایک پیغام دے رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے لیے تو یہ بات کرنا ایک بہت، یقیناً یہ میرے رفقا بیٹھے ہوئے ہیں، انتظامیہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں کہ بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی تقریب اور یہ آپ کی محنت اسلام کے بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ قبول کرنا۔ ہمارے جو جن بچوں نے ہمارے پاس پورا سال پڑھا ہے، ان کے اندر امتحان ہوا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے اعتبار سے، ان کے اندر کتب کی تقسیم کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے انتہائی محترم، انتہائی معزز مہمان جناب قاری نسیم صاحب کو، استاد القرآ، یہ گکڑ والے جانتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں ان کے اندر کتب تقسیم کرنا۔ محمد ولی اللہ، یہ چترال سے ہے جی۔ محمد سفیان، محمد عبد الحسین، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ کو بہت زیادہ خیر۔ ہم ان بچوں کے اندر شیٹ تقسیم کرنے کی، ایک ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، چاہے جائے کہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، بڑے پیارے دوست ہیں، سر نعمت علی چوہان، پرنسپل گرامر اسکول۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا، میں نے کہا کہ یار یہ آپ نے شیٹ بنوائی ہے، یہ کتنے کی بنوائی ہے؟ تم نے کتنی بنوائی ہے؟ میں نے کہا مجھے جتنی کی چاہیے مجھے تم نام دے دو، میں تمہیں بنوا کے دے دوں۔ میرے بھائی ہیں چھوٹے مفتی بیت الخالق صاحب، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے سنی بن کے، مولانا قاری جمیل صاحب کے شاگرد ہیں، ابھی ایم فل انہوں نے مکمل کی ہے الحمدللہ، مفتی بھی ہیں مفتی بیت الخالق صاحب، انہوں نے ڈیزائننگ کی، بھائی نعمت نے بنوا کر ہمیں دے دی۔ جو ان کی اپنی سکول کی شیٹ ہے وہ بہت نارمل سی ہے، اور یہ انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کی بنوا کر دی۔ وہ ایک ساتھی کو دکھائی، وہ کہنے لگے یار یہ تو بہت بڑی شیٹ ہے، تو میں بھائی نعمت سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور شیٹ لائیں۔ محمد امیر حمزہ گاؤں سے بھی نوازتے رہے۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد ولی اللہ اور محمد سفیان نے، ولی اللہ دوسری پوزیشن سفیان علی شاہ، اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے عبد الحسین نے۔ جزاک اللہ خیر تعالی فی الدارین۔ اب اساتذہ کی باری ہے، بڑے بعد میں ہی آتے ہیں، تو میں اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام احباب کا شکریہ۔ مجھے بہت سارے ایسے
چہرے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ میں ان کے نام سے واقف ہوں، کس کس کا نام لوں؟ سب کا شکریہ، اللہ آپ کو اپنی جگہ آپ سے بہت زیادہ جزائے خیر عطا کرے۔ ہمارے قاری اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عدالت کے باوجود تشریف لائے ہیں، قاری امتیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاری معظم صاحب احمد نگر سے تشریف لائے ہیں، پروفیسر ساجد صاحب ہیں۔ اساتذہ کو انعام دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، بعض ساتھیوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہم اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں، صرف 3 آدمی، انتظامیہ والا پوچھنے کی اجازت نہیں، آپ نے بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی تاثر نہ دے۔ آپ میں سے کوئی ساتھی اگر یہاں آ کے تاثر دینا چاہے 1 منٹ کے اندر تو جلدی سے تشریف لے آئیں، جو ساتھی تاثر دینا چاہتے ہیں۔ پروفیسر ساجد صاحب، کہ آپ نے ہماری تعلیمی پروگرام کو کیسا پایا، اس پوری محفل کو کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 3 سال پہلے تقریباً 3 سال پہلے صاحب میں ایک پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، جانے کا اتفاق ہوا، وہاں بھی اسی طرح اچانک مفتی صاحب نے مائک پہ بلا لیا۔ حقیقت یہ ہے یہ شخص جو ہے یہ بکر کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ میں غلام دوالہ یہ بات کر رہا ہوں، اور جو شخص بھی، میں کبھی کبھی اپنے اور احساسات کا اظہار کرتا ہوں اور برمنا کرتا ہوں بلا جھجک کہ میرے شیخ کے بعد حقیقت ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ کٹ کر رہا ہے۔ جو مفتی صاحب نے اللہ ان کی عمر میں، ان کی عمل میں، ان کی علم کے اندر، ان کے سب کے اندر اللہ ہر پل اضافہ، بہت بڑی کاوش۔ میں تو اس قابل ہی نہیں، میرے استاد مکرم کے ہیں، وہی اس طرح کی تشریف ہوں، میرے اور بہت سارے محترم علماء کرام بھی اس میں میرے کچھ شاگرد بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے، اور ایک شاگرد کا نام مولانا شمال پڑا، مجھے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی۔ میں خوشی بیان نہیں کر سکتا کہ کبھی وہ حافظ شفاعت اکبر کہ جس کو میں کلاس میں جایا کرتا تھا، حافظ کیا کر رہے ہو، پڑھے ہوئے انگام کیا ہو رہا، کبھی کبھی میں جب اس طرح کرتا تھا کہ میرے شیخ نے یہ فرمایا اپنے لیکچر کے اندر، ایک دن شہاب نے مجھے پوچھ لیا، سر آپ کا شیخ کون؟ آپ اکثر اپنے لیکچر کے اندر ان کا حوالہ دیتے ہو، 2 بندوں کا حوالہ دیتے ہو، ایک سریندر کالج کے پروفیسر ہے ان کا حوالہ دیتے ہو، پروفیسر غلام حیدر صاحب کا، ایک شیخ کا حوالہ دیتے ہو، کبھی نام کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں کہا بیٹے بات یہ ہے کہ جب میری اسٹیج پہ آؤ گے پھر یہ بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، کہ جس اسٹیج پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کر میں بول رہا ہوں وہاں ہاتھ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، اور بعض اوقات مصلحت کے تحت نام لینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنے شیخ کا نام بتایا، میں نے کہا کہ میرے شیخ کا نام جو ہے امام اہل سنت مولانا محمد صفدر صفدر ہے، ان کے ناموں کی اتفاق کیا۔ حقیقت یہ ہے
یہ سنت رسول ہے. اگر آج میں اس مائک پہ کھڑا ہوں تو یہ ان کی دعاؤں کا مائک ہے. مفتی صاحب نے ان کا پہلا پروگرام جو میں نے دیکھا بالکل چھوٹے بچوں کا تھا. آج ماشاء اللہ. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بچے جنہیں یہ گنے میں ان کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں انہوں نے بولی ہیں بہت سارے نہیں سمجھ لیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھیوں ان کے رفقائے کار ان کی انتظامیت ہر پل ان کو اپنے سوان میں بھی رکھیں. ہر پل ہر لمحے پہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے اور ان کی جو عزائم ہیں ان کی جو کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. بہت بڑی ایک تحریک شروع کر دی میرے سامنے. اللہ ہر پل اس میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ اور رکاوٹ کے آنے سے پہلے اللہ اور اللہ کا مدد کرے. آمین سنا. اور میرا ان کے ساتھ وہاں ان کے گاؤں میں جانا ہوا اور جب کے ابا جان سے ملاقات ہوئی اور اتنا دل خوش ہوا کہ وہ ٹیچر تھے اور ایک ٹیچر کے بیٹے کو پتا نہیں کس طرح سے نوازا. اور پھر میں جب اس سفر کے دوران یعنی جانا بھی اس گاڑی میں تھا اور آنا بھی اسی گاڑی میں تھا تو میرا اتنا دل خوش ہوا ان سے بات کر کے دیکھ کر پہلے کبھی تعارف نہیں تھا لیکن اچانک وہاں فنکشن کرنے کا مدرسے کا وہاں جانا ہوا اس سلسلے میں. تو میں نے جب ان سے بات چیت کی تو میں حیران ہو گیا کہ ہر لائن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فراست دی ہے اور اتنی ذہانت اور انٹیلیجنسی دی ہے کہ میں حیران ہو گیا. ختم نبوت کے سلسلے میں میں ان کے اشعار سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شخصیت جو ہے جس کو نوازا ہے اپنی خاص طرف سے اپنے خاص مہربانی سے. لیکن حقیقت ہے کہ دنیا میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے نا وہ آزمائشیں ہوتی ہیں تو بالکل یعنی کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی بھی ہم بات سنیں گے جو ہم نے سنی اور پھر اس پر انتہائی ہمیں پریشانی اور حیرانی ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب وہ بات سنی اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے اپنی مسجد میں ان کو بلایا اور پھر یعنی عرض کی آپ جمعہ پڑھائیں اور جمعہ کا خطبہ انہوں نے دیا اور بیان کیا بڑا مؤثر تھا. اور پھر میں نے بیان کیا کہ کیسے حالات سے یہ گزر کر کیا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کا جو خاص کرم تھا اور ان کے بزرگوں کے پیچھے دعائیں تھی وہ کام آئیں. اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم وہ شعر سن کے پیٹ سے نکل گیا. ہاں تو وہ یہ ہے کہ تجھے یہ باتیں مخالف سے میں گھبرا میں رکھا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اور جتنا وہ معاملہ باقی ہے شعر کے ہوا تھا نا یہ باتیں مخالف پر چلی جی اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہ باتیں مخالف سے میں گھبرا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے بالکل کوئی یہ باتیں مخالف تھی نا اس کے نتیجے میں پھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ مجلس قائم کر دی اور اللہ تعالیٰ سے
پیارے دوست تعالیٰ خالد کے لیے خالص رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ مجھے لینے کے لیے گئے میں نے ان سے کہا کہ میں مساجد کی ترتیب سے تنگ ہوں، میں نہیں ہوں. دوسری دفعہ گیا میں نے کہا نہیں، تیسری دفعہ گیا میں نے کہا ایک شرط پہ آؤں گا کہ مسجد میں صرف میری بات چلے، میں اپنی ترتیب چلاؤں. انہوں نے کہا جی آمین ہے. اور اس بندے کو میں نے دیکھا کہ میں گھر میں ہوں، جامعہ چھٹی گیا ہوں، یہاں پر ایک کیل لگانا ہے، مجھے فون کر کہتا ہے اجازت ہے. عجیب انسان، عجیب انسان. کہتا ہے میں نے آپ سے بات کر دی ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں کوئی کام نہیں کروں گا. ہر پل ہر آن ہر گھڑی. پھر رانا صاحب اور میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اوپر دفتر میں، ہم دونوں ہی بیٹھے تھے، مشورہ کرتے تھے. میں نے کہا رانا صاحب ایک مشاورت کی ٹیم بنائے، مشورے میں برکت ہوتی. پھر ہم نے یہ ٹیم تشکیل دی، رانا صاحب نے اور میں نے مل کر. یہ بھائی خالد صاحب تھے، سلمان صاحب تھے، بھائی جمیل صاحب تھے، اور یہ ہم نے ایک 7 آدمیوں کی ٹیم تشکیل دی. پھر رانا صاحب چلے گئے. رانا صاحب کے بیٹے، میں نے ان سے نا اس وقت جنازے سے پہلے بات کی. میں نے کہا کہ جیسے رانا صاحب کی تمام تر ذمہ داریاں آپ کے اوپر آئی ہیں، مسجد کی بھی صدارت کی ذمہ داری آپ کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائی، انہیں قبول فرمائی. آپ ساتھی دل میں رانا خالد صاحب کے لیے دعا کریں. اساتذہ کو انعامات دیتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. انشاءاللہ نماز کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اتنا بڑا جو آپ نے انقلابی قدم اٹھایا ہے، سیکورٹی کا آپ نے کیا انتظام کیا؟ سیکورٹی جو ہے نا یہ اللہ پر چھوڑنا، وہ جو سب سے بڑا سپر پاور ہے نا اس پر چھوڑیے. ہم نے کام کرنا ہے. گاڑی جو چلا رہا ہوتا ہے نا وہ پھر کھڈے چھڈے آتے ہیں، وہ وہاں پر تھوڑی سی رفتار آہستہ کرتا ہے، لیکن گاڑی روکتا نہیں ہے، اس نے پہنچنا ہوتا ہے منزل. ہم نے منزل پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کی دعائیں. اب دیکھیں یہ مجمع ہمارے ایک ناکارہ لوگوں کی دعوت پہ، یہ یہاں پہ آپ تشریف لے آئے. آپ لوگوں کا بہت زیادہ جزائے خیر، اللہ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا، کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کرتا. یہ انتظامیہ والے دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہمارے ساتھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں سے مجمع آ گیا. یہ مجمع ہمارے نزدیک بہت زیادہ مجمع ہے. یہ تھوڑا مجمع نہیں ہے، یہ بہت زیادہ مجمع ہے. جو یہاں کے گبکڑ کے ساتھی ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ مجمع زیادہ ہے. الحمدللہ. تو اساتذہ کو انعامات دیتے ہیں. انعامات اساتذہ کو دینے کے لیے میں گزارش کروں گا پیر خلیفہ مجاز پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ برکاتہم مولانا مفتی الرحمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اساتذہ کے اندر فکر سے تفصیل. نعرے جامعہ اردو اسلامیہ، نعرے تکبیر. سب سے پہلے ہمارے جو بڑے استاد ہیں، ہمارے ساری ٹیم کے جو امیر ہیں جناب مولانا عامر کشمیری میں ان کو میں نے لقب دیا ہے. میں نے کہا کہ کشمیری ہونا چاہیے ساتھ. میں ہی کشمیری، جھوٹ تو نہیں ہے، لیکن کشمیری کی نسبت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں. مولانا عامر صاحب سے گزارش کروں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خطبہ تسلیم کریں. اس کے بعد ہمارے بڑے ہی پیارے، بڑے پیارے، میں ویسے بھی ساتھی میں کہتا ہوں یہ بڑا پیارا ہمارا دوست ہے. میں گزارش کروں گا مولانا شاہ انور صاحب سے، دور حدیث بھی کیا ہے، ایم فل بھی کیا ہے، اور گرامر ماڈل اسکول کی ایک برانچ بھی چلا رہے ہیں ماشاء اللہ. میں ان سے گزارش کروں گا تشریف. مولانا عبدالمنتقم صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے بڑے استاد ہیں، ادبی تکلم کے، جامعۃ الرشید کے فاضل ہیں، چترال سے ان کا تعلق ہے. بڑے محنتی آدمی ہیں، بہت محنتی ہیں. میں خود بھی لے لوں. اور شیٹ کے لیے یہاں پر ہمارے ایک اور بڑے محترم شخص موجود ہیں، جناب قاضی ارشد صاحب امرت پورہ میں بڑی محنت فرما رہے ہیں. تشریف لائیں قاضی ارشد صاحب، تشریف لائیں. تشریف مولانا عامر صاحب، مولانا عامر صاحب بھی تشریف لے آئے، مولانا شاہ انور صاحب بھی تشریف لے آئے، مولانا عبدالمنتقم صاحب بھی تشریف لے آئے، اور میں بھی حاضر ہوں.
آخر میں ہمارے ایک ساتھی ہمیں دعوے مخالفت دے کے جانے لگے ہیں. بڑی انہوں نے خدمت کی ہے ہمارے ادارے کی. ان کا بھائی سعودی عرب جا رہا ہے تو ان کا گھر میں ضرورت ہے, تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ یہ گھر آ جائے قاری عارف صاحب. مجھے انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ سالانہ پروگرام میں آپ کو عزت کے ساتھ ہم رخصت کرنا چاہتے ہیں, عزت کے ساتھ. کسی کو رخصت کرنا ہو تو عزت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ تعلق قائم رہے. میں محترم جناب قاری عارف صاحب سے گزارش کروں گا مولانا عامر صاحب کے ہاتھ سے کتب بھی وصول فرمائیں اور اپنی شیٹ بھی. یہ ان کے اعزاز کے طور پہ ہے. انہوں نے جو مدرسے کی خدمت دن رات انہوں نے مدرسے کی خدمت کی ہے, بچوں کی خدمت کی ہے, اس حوالے سے ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں. اور ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ یہیں پہ رہیں, ان کی مجبوری ہے, جا رہے ہیں. اب سب ساتھیوں کا پھر ایک دفعہ شکریہ. تو دعا کے لیے ہمارے ساتھی مولانا نجم صغیر صاحب سے میں گزارش کروں گا دعا کے بعد یاد رکھیے انشاءاللہ 35 منٹ میں جماعت کھڑی ہوگی, اس کے بعد کھانا ہوگا, اس کے بعد آپ کو اجازت. یہ جو نظام شروع کیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی تفصیلات جو ہے وہ سنانا چاہتے ہیں. میں اپنے جو ہے وہ موجود ساتھی ہمارے جو ہے جو ابھی تنظیم ہے اس کو مولانا نجم صغیر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جو یہاں پر ہم حساب پڑھا رہے ہیں اور جو آئندہ کے ہمارے مقاصد اور عزائم ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی جو ہے وہ فرما دیں اور ساتھیوں کو مطلع فرما دیں تاکہ اہل علاقہ کو پتہ چلے کہ ہم یہاں جو ہے وہ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو ہے وہ کون سی تعلیم اور کون سا نصاب جو ہے اس کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے. تو حضرت مولانا نجم صغیر صاحب الحمدللہ اللہ کا اپنا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ادارے کے ساتھ مسلم کیا ہے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے. بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء وہ عزیز جنہوں نے اس جامعہ سے اپنی تعلیمی سلسلے کو مکمل کیا ہے, اور بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اساتذہ کرام جنہوں نے محنت کی ہے, اور آپ کو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ بھی اس برکت محفل کے اندر تشریف فرما ہیں. میرے اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں, میرے عزیز بھی یہاں موجود ہیں, میرے بڑے بھی ہیں, میرے چھوٹے بھی ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ اس ادارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, ساتھیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم یہاں پر ایک الگ ترتیب لے کر چل رہے ہیں. ایک سال عربی ہے, دوسرے سال انگلش ہے, اور تیسرے سال سے بھی ہم اگلا نصاب شروع کریں گے, اور انشاءاللہ یہاں پر ہی درس نظامی کو آخری مراحل تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ حضرات کی دعاؤں سے, آپ کی محنتوں سے, آپ کی کاوشوں سے, اساتذہ کرام کی محنت سے انشاءاللہ سب ممکن ہوگا. بس آپ سے جڑے رہنے کی امید بھی ہے, گزارش بھی ہے, درخواست بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس کام کے لیے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے, اپنے بچوں کو تیار کیجیے, اپنے ساتھیوں کو تیار کیجیے, دوستوں کو دعوت دیجیے تاکہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز ہم دعا کر لیتے ہیں. اساتذہ کرام بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے میرا دل ہے کہ یہ بچوں کی تقسیم کا 7,000 روپیہ اکٹھا ہوا تھا. 1,000 میں نے اپنی طرف سے ڈالا, 2,000 سارے بچوں کا جنہوں نے اشعار پڑھے. یہ مولانا نجم صاحب سے آپ وصول. جلدی ہو جلدی جلدی ہو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا
فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واقتل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء جزا الله عنا سيدنا محمدا وصلى الله تعالى